لیکن یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر سیاست بکاؤ بن گئی ہے. یہاں پر ایوانوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو عوام کی حمایت نہیں بلکہ گٹڑیوں میں بھرے ہوئے نوٹوں کی گڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پر صحافت پیکا قانون کے تحت ان کو پابند کیا جاتا ہے. آج کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹیاں اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتی؟ یہ تو اسلام آباد کا حال ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ساڑی گلی بھی آؤ تو دیکھو بلوچستان میں کیا صورت حال ہے. عدالتیں سے انصاف کی توقع نہ کسی عام شہری کو ہے نہ ہی کسی پولیٹیشین کو ہے. آج کل ججوں کی جو بندر بانٹ ہو رہی ہے، جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں ٹھیلوں پہ، اس طرح باقاعدہ ججوں کی تعیناتی کی جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح جو بانٹی جا رہی ہے. ملک اور کے کیا صورتحال ہے، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے. زیارت کے واقعات کا ذکر خان صاحب نے کیا، ہنہ کے واقعے کا ذکر خان صاحب نے، علامہ صاحب نے کیا، کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا. ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، موجودہ دور حکومت جو موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس میں ان میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کمی تب آتی ان میں جب کوئی ان میں دلچسپی دکھاتا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سیریسنس کا مظاہرہ کیا جاتا. یہاں پر تو ہر کوئی، چاہے وہ ایوان میں بیٹھا ہو، چاہے وہ حکومت کی نمائندگی کسی پریس کلب میں آ کے کرتا ہے، کسی جلسے میں آ کے کرتا ہے، وہ دھمکیوں کے بغیر تو کوئی اس کے منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکلتے. اور انہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بلوچستان پورے کا پورا بلوچستان جو ہے نو گو ایریا ہو گیا ہے، جہاں پہ نہ کوئی سیاسی کارکن جا سکتا ہے، جہاں پر سیاست کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر جلسہ جلوس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر سیمینار کرنے کی کوئی اجازت آپ کو نہیں دی جاتی. جب یہی دکھڑا لے کے ہم اسلام آباد یا لاہور میں آتے ہیں اور یہی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، چبھتی ہیں ہماری یہ باتیں. تو آپ اندازہ کریں جب ہماری باتیں ان کو چبھتی ہیں، ان کی گولیوں کا کیا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے بچوں کے سینوں پہ، ان کی کھوپڑیوں پہ جو گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کا درد کیا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا؟ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا بلوچستان میں کہ کسی ایک علاقے میں جو جھگڑے نہیں ہو رہے، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ لوگوں کو جو اٹھایا نہیں جاتا، پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل نہیں کیا جاتا. اگر ریاست واقعتاً بلوچستان کے مسئلے کو، کشمیر کے مسئلے کو اور ملک کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے تو وہ دلچسپی کا مظاہرہ کرے، نہ تو اس کو اگر اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں. کب تک چلائیں گے؟ پھر یہ چلے گا نہیں. اس کو گھسیٹتے رہیں آپ، اور گھسیٹتے جو ہے نا، پتھر بھی گھس جاتا ہے، ہم تو انسان ہیں، لوہا بھی گھس جاتا ہے، ہماری ہڈیاں جو ہے لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہے. عمران خان، مارنگ بلوچ، علی وزیر، ایمان مزاری، کئی کو 17 سال سزا، کسی کو 25 سال سزا، کسی کو 10 سال سزا. کسی بھی ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ آئین توڑنا ہے، ملک توڑنا ہے. مجھے کسی ایک شخص کا نام لے کے بتائیں، چاہے وہ باوردی ہو بے وردی ہو، جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو، اسے ایک دن کی، میں 25 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دن کی اس کو سزا ملی ہے. جن لوگوں نے ملک توڑا ان میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی ہے؟ عمران خان نے ملک توڑا، مارن نے ملک توڑا، آئین توڑا، ایمان مزاری نے، انہوں نے تو آپ کی بنائے ہوئے آئین اور اس کے تحت چلنے والے قانون اور اس قانون کے ماتحت ان عدالتوں میں اپنی فریادیں لائے ہیں. مارن بھی تو وہی فریاد لے کے آپ کے پاس آئی تھی، لیکن اس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزائیں ملتی ہیں. لیکن جنہوں نے ملک توڑا ان کا کچھ نہیں. کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان کے ایک وزیر کو برطرف کیا گیا ہے. مجھے اس وزیر سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ اس نے صرف وزیر اعلیٰ کی جو ہے ہاں میں ہاں نہیں بھری، ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا تھا کیبنٹ میں، اس نے اور اس کے اور دندے ہوں گے مجھے اس کا پتہ نہیں، وہ ان کی آپس کی بات ہے، اندر کی بات ہے ان کی. لیکن اس بنیاد پر اس کو برطرف کیا گیا کہ اس نے کیوں کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کی ہاں میں ہاں نہیں بھرائی. لیکن کسی ایک تحصیلدار کو معطل نہیں کیا جاتا جب 42 لوگوں کی لاشیں زیارت سے لائی جاتی. کسی ایک وزیر کی ناک تک جو ہے نہیں کٹتی. اس بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مسنگ بھی ہوتے ہیں اور روزانہ کے طور پر جو ہے لوگوں کی جو ہے لاشیں گرائی جاتی ہیں، لیکن ایک نافرمانی پہ اس وزیر کو فارغ کیا جاتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ کو تو مجھے پتہ نہیں، جو شاید سنا ہے ساؤتھ افریقہ یا کینیڈا گیا ہے، کوئی جی نیو یارک گیا ہے کوئی ایس ایچ او ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو وہاں سے کوئی ایس ایچ او ملے وہ ہماری جو ہے مرمت کرے. تو شاید ہمارے اپنے
ऐसे जो इतने काबिल नहीं वो गया वहाँ से, लेकिन इतने बड़े वाकयात होने के बावजूद वो धरने पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी तरफ वो जाता नहीं है, घर संभाला नहीं जाता उनसे। इतनी नाइली और नाइलायक की उनकी जो रगों में भरी हुई है, उनसे अपना घर संभाला नहीं जाता। वो बैनुल अक़वामी मामलात को हल करने के लिए गए। ये मेरे ख्याल में उन कौमों की भी बदनसीबी है जिन्होंने ऐसे लोगों को जो है अपना मुंसिफ मुंतखब किया हुआ है। उनसे कोई पूछे, उनको बोले पहले जाके अपना घर संभालो। तो जब तक के बलूचिस्तान और कश्मीर या मुल्क के उन इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे, जब तक कि सियासी डायलॉग का आगाज नहीं किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान का मसला जो है ना इन मसलों के हल से जो फौरन हल हो जाएगा, नहीं। एक गम और गुस्सा, एक नफरत को अगर कम करनी है तो मिसिंग पर्सन्स की वापसी, तमाम मिसिंग पर्सन की वापसी लाजमी है। अगर वो जिंदा हैं तो उनको वापस लाया जाए, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है अपनी अदालतों में उनको पेश किया जाए, अगर उनको मार दिया गया है उनके वर्साओं को इतला दें, और इन तमाम असीरान को, इमरान खान, अली वजीर, मारंग बलोच और उनके जो BYC के जो रहनुमा हैं वो, ईमान मजारी और PTI की तमाम क़यादत को बिला किसी ताख़ीर के उनको रिहा किया जाए, फिर बैठ के इस मसले का हल हम आपको समझाएंगे। कोई भी मुल्क हो, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक हों, चाहे वो रियासत जमहूरी अंदाज में चलाना चाहते हैं, चाहे कोई किंगडम हो, उन ममालिक के चंद बुनियादी असूल होते हैं जो उसको एक मुल्क कहलाने के काबिल समझते हैं। जहाँ पे एक दस्तूर हो और दस्तूर को जो है फॉलो भी किया जाए, उसका एहतराम भी किया जाए। जहाँ पे सियासत हो, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार की सियासत हो, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत हो, उसमें बर्दाश्त की गुंजाइश होनी चाहिए। जहाँ पे अदालतें हों जिनसे इंसाफ मिले भी और इंसाफ की तवक्को भी की जाए और इंसाफ की उम्मीद भी की जाए। जहाँ पे सहाफ़त हो, जहाँ पर साफ़ियों को अपना कलम इस्तेमाल करने की आज़ादाना, उनको आज़ाद किया जाए कि वो आज़ादाना तौर पर अपने कलम का, अपनी कलम की स्याही का और अपनी इज़हार राय, ना कि वो खुद अपनी इज़हार राय करें, बल्कि हर चाहे वो हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनका नुक्ता नज़र अपने कलम के ज़रिए से या अपनी कैमरे की आंख से के ज़रिए से जो आवाम तक पहुँचाएँ। बड़ी मेहरबानी। ज़ैन शाह, इधर आ जाना।